باستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ فجر کے پیغامات، سورہ فجر کی آیات مجیدہ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل ہو رہا ہے. اب تک کی گفتگو جو آ کر رکی تھی ان ربک لبالمرصاد پہ، ہر انسان اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ اس کا پروردگار اس کی طاق میں بیٹھا ہے، اس کے ہر عمل پر ناظر ہے. چند آیات آپ کے سامنے اسی حوالے سے پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. سورہ انفطار میں کہا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر کچھ نگہبان حافظ مقرر ہیں. کراما کاتبین یہ کریم فرشتے کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو تم انجام دیتے ہو، جو کام تم کرتے ہو اسے یہ فرشتے جانتے ہیں. یعنی خدا کے علاوہ فرشتوں کی نگاہ میں بھی ہمارے اعمال ہیں. سورہ توبہ میں 105ویں آیت میں قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے اے رسول ان سے کہ تم عمل انجام دو، کام کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ ان ویری شارٹ ٹائم، بہت ہی کم پیریڈ میں، ان قریب، فوراً، جیسے ہی تم کام کرو گے فوراً ہی اللہ دیکھنے کے لیے موجود ہے. رسول بھی دیکھ رہے ہیں. فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول، اللہ کے ساتھ ساتھ مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. مومنین بھی عمل پر ناظر ہیں. وہ کون سے مومنین؟ وہ یہاں بیٹھے وہ مومنین مراد نہیں ہیں، دنیا بھر کے مومنین مراد نہیں ہیں، بلکہ معصوم نے تفسیر میں خود بیان کیا. یہاں اس آیت میں 105ویں آیت میں مومنوں سے مراد ہم محمد اور آل محمد ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب انسان یہ سوچے کہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں اور امام زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں. آل محمد میں اگر کوئی خلیفہ اس وقت موجود ہے، خلیفۃ اللہ علی الارض، حجت اللہ علی الارض، وہ مولا کی ہستی ہے، مولا امام زمانہ کی، ان کی بارگاہ میں بھی ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں. ایک ایک لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے یہ کور ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. سورہ قاف آیات عجیب و غریب ہیں. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر یہ کہ لدیہ اس کے پاس رقیب عتید، ایک فرشتہ ہے جس کا نام رقیب ہے، ایک فرشتہ ہے جس کا نام عتید ہے، جن کا کام صرف ورڈز کو نوٹ کرنا ہے، جن کا کام خالی الفاظ کو محفوظ کرنا ہے. کل کو بروز حشر سورہ کہف کی 49ویں آیت ہے. مجرم لوگ، گناہگار لوگ، پاپی لوگ جتنے سنر ہیں جب ابھی دیکھیں گے اعمال کو، نامہ عمل کو، کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نامہ عمل ہے.
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نہیں چھوڑا، بڑی سے بڑی چیز کو نہیں چھوڑا، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم سے سرزد ہوئی، کوئی ایسا کام نہیں جو ہم نے کیا ہو مگر یہ کہ وہ اس نامہ عمل میں نظر آ رہا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قرآن سورہ کہف 49 آیت، جو جو کام کیے تھے سب ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ إِلَّا أَحْصَاهَا، ہر چیز وہاں سمٹ کر اس نامہ عمل میں آ جائے گی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم، اگر قوم عاد پر عذاب آیا، ارم ابن عاد ابن سام ابن نوح، حضرت نوح کی نسل میں پر پوتا لگتا تھا ارم، اسی کی نسل سے یہ عاد اولا جو بنی ہے، قبیلہ عاد جو بنا ہے، اس کا ذکر قرآن نے کیا، وَإِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، ایک قول یہی قبیلہ ہے، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قوم سمود، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اسی تفسیر میں جو میرے ہاتھ میں ہے عبارت تحریر ہے، 1700 مدینہ، انہوں نے کوئی ایک شہر نہیں بنایا تھا، 1700 شہر پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے تھے۔ اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، فرعون کوئی ایک بندہ نہیں ہے، کوئی ایک پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ پورا ایک سلسلہ تھا، جتنے بھی بادشاہ تھے، بادشاہ مصر کو، جیسے لفظ اردو میں بادشاہ ہے ویسے ہی وہاں قبطی زبان یا عبرانی یا سریانی جو بھی زبان بولی جاتی تھی مصر میں اس وقت، وہاں فرعون یعنی کنگ کو بولا جاتا تھا۔ جتنے فرعون تھے جنہوں نے مصر پہ راج کیا، جنہوں نے ایجپٹ پہ راج کیا، ذی الاوتاد جو میخوں والے، بعض مفسرین نے عجیب یہ ہے جو آپ احرام میں مصر دیکھتے ہیں، بعض نے لکھا کہ احرام میں مصر ہی وہ اوتاد ہیں جنہیں قرآن نے ذی الاوتاد کہہ کر بیان کیا، یہی وہ میخیں ہیں جو مصر کے بادشاہوں کی تھی، قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے بادشاہان وقت، یہ بڑے بڑے اپنے زمانے کے سپر پاور جو پہاڑ کاٹ کے 1700 شہر بنا رہے تھے، جنہوں نے ایسے شہر بنا دیے کہ رب نے تعریف کی، قرآن میں کہا کہ کائنات میں ایسا شہر نہیں بنا تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ سرکش ہو گئے، جب دیکھا کہ دین کے قوانین کو انہوں نے پامال کر دیا، جب دیکھا کہ خدا کی کسی بات کا خیال نہیں رکھا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ نے کوڑا مارا، عذاب کا کوڑا، پوری توجہ چاہوں گا، گفتگو یہاں سے آگے بڑھ جائے گی۔ اللہ نے عذاب کا کوڑا مارا، توجہ، عذاب کیا آیا تھا؟ تاریخ جا کے پڑھتے پتہ چلا شہر کے شہر پلٹ دیے تھے، یہ کوئی چھوٹا عذاب ہے۔ ایسی چیخ ماری جبرائیل نے، پتہ نہیں اسرائیل نے، اسرافیل نے، مختلف روایت ہیں، میں ان روایتوں کی طرف جانا بھی نہیں چاہ رہا، کہ وہاں کے سارے لوگ وہ چیخ سن کے بہرے ہو گئے۔ وہ سانپ کہتے ہیں، ناگوں کی ایک نسل ہے سانپوں کی جو سن نہیں پاتی، وہ بھی حضرت جبرائیل کی چیخ سن کے بہری ہوئی ہے۔ تفسیر مجمع البیان، تفسیر المیزان میں آپ کو روایتیں مل جائیں گی۔ فرشتوں کی چیخیں، دھاڑیں ایسی تھی کہ لوگ بہرے ہو گئے، حیوانات بہرے ہو گئے۔ اس قسم کا خطرناک عذاب، عجیب و غریب عذاب، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ توجہ توجہ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، یہ جو عذاب ہے نا، یہ کوڑے کی مانند ہے، یہ تو عذاب ہے ہی نہیں، کوڑا ہی ہے۔ کس عذاب کے مقابلے میں؟ وہ عذاب جو آخرت میں ہوگا، وہ جو جہنم کا عذاب ہے جس کا ذکر اسی سورہ فجر کے آخر میں آئے گا، كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، وہاں آئے گا، وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہاں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو عذاب ہے، بڑے سے بڑا عذاب، کتنی بڑی بڑی قومیں، عاد و سمود و فرعون جیسے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، مٹ گئے، پروردگار کہتا ہے میں تو خالی کوڑا لگایا۔ یہاں سے اب میں گفتگو کو سوئچ کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے۔ دیکھیے ساری کی ساری آیتیں خطاب ہیں کفار کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مومنوں کو خطاب نہیں کیا جا رہا، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کفار کی۔ لیکن جو کوالٹیز آگے جا کر نظر آئیں گی، جب میں اور آپ اپنے اندر دیکھیں گے تو ذرا میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑوں، آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے کہ یہ کافروں کی بات ہو رہی تھی لیکن حالات تو ہمارے بیان ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہے عجیب و غریب سچویشن ہے، اور قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں، خطاب ڈائریکٹلی کفار سے ہے، لگتا یہ ہے کہ ہم پر نازل ہوا ہے، لگتا یہ ہے کہ بات ہماری ہو رہی ہے،
فَأَمَّا الْإِنسان، وہ جو حالتیں بیان کی کہ انسان اسٹیبل نہیں ہے، کبھی ایک کنڈیشن میں نہیں رہتا، وہ سب میں نے گزشتہ 2 مجالس میں ذکر کیا، 2 دروس میں۔ آج گفتگو یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب انسان کا امتحان رب لینا چاہتا ہے۔ آیت کا آغاز امتحان سے ہو رہا ہے، فَأَمَّا الْإِنسان، بس انسان، اذا مبتلاہ، ابتلا کسے کہتے ہیں؟ امتحان کو، بلا مصیبت بھیج کر، کوئی سختی بھیج کر اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ لیکن عجیب یہ ہے، اللہ کہہ رہے میں انسان کا امتحان لینا چاہتا ہوں، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن عذاب نہیں آ رہا۔ جب اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، عجیب، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ اس کا پروٹوکول بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں وسعت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کا احترام معاشرے میں بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کو خوب عطا کرتا ہے۔ کہہ رہا ہے اللہ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، یہ مقام ابتلا ہے، لیکن عذاب نہیں آ رہا، کوڑے نہیں برس رہے، نعمتیں چھن نہیں رہی، بلکہ امتحان کا اسٹائل تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ امتحان زیادہ خطرناک ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات کا جملہ موجود ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک النعم وانت تعصیہ فاحذرہ، اے آدم کے بیٹے، جب تم اپنے رب کو نعمتیں بھیجتا ہوا دیکھو، ہیں بہت سارے لوگ نعمتیں نعمتیں، بینک بیلنس کی فراوانی ہے، گاڑیوں کی بہتات ہے، جائیداد کتنی ہے پتہ ہی نہیں ہے، وَأَنْتَ تَعْصِيهِ، رب نعمتیں بھیج رہا ہے، وَأَنْتَ تَعْصِيهِ، اور علماء تمہیں بتاتے ہیں یہ غلط کر رہے ہو، یہ گناہ کر رہے ہو، یہ حرام کر رہے ہو، یہاں خمس نہیں دے رہے، وہاں مال پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، وہاں کام خراب کیے، وہاں بدماشی کی ہوئی ہے، وَأَنْتَ تَعْصِيهِ، تم معصیت کا شکار ہو، معصیت الہی میں مبتلا ہو، لیکن رب مسلسل نعمتیں بھیج رہا ہے، فَاحْذَرْهُ، ڈرو۔ یہ انتہائی خطرناک مار پڑنے والی ہے، یہ انتہائی خطرناک امتحان ہے۔ قرآن کہہ رہے سورہ شعراء میں الظاہر، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں ایسے پکڑیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کی پکڑ ایسے ہوگی کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ ہوا کیا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، کتنے واقعات ہیں، یہ آپ کا یوٹیوب بھرا ہوا ہے، رسائل بھرے ہوئے ہیں، ڈائجسٹ بھرے ہوئے ہیں، کہانیاں موجود ہیں کہ آسمان پہ تھا، پٹخ دیا گیا زمین پر، ایک دم یہ میں اور آپ کہتے ہیں، یہ ایک دم نہیں ہے، یہ پورا ایک پروسیس تھا، ابتلاء کا پروسیس۔ اللہ نے مسلسل کئی سال نعمتیں دی، اب سدھرے گا، کل سدھرے گا، پرسوں سدھرے گا، آج سدھرے گا، کب سدھرے گا نہیں معلوم، کب سدھرے گا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دم آسمان سے زمین پر آ گیا، عرش سے فرش پر آ گیا، نہیں، ایک دم نہیں تھا، اس کا سلسلہ ابتلاء جاری رہا، لیکن یہ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مشکل بحث چھیڑنے لگا ہوں یہاں سے ان آیات کے ذیل میں، اور یہ مشکل اس لیے بھی ہے کہ زیادہ تر اس کو ڈسکرپشن لیول پہ لانے والوں نے اس بحث کا بیڑا غرق کیا ہے، اس نام کے اشرے بھی پڑھے، مجالس بھی پڑھی، دروس بھی دیے، لیکن کام کو خراب کیا۔ سامنے والا سنتا کچھ ہے اور سمجھتا کچھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ خود جو ہے فارغ البال ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن موضوع چھیڑ دیتا ہے، تو لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے۔ ایک خطرناک بحث ہے، بڑے خون خرابے ہوئے، عقیدے لوگوں کے بگڑ گئے، لوگوں نے جہنم خرید لی اپنے لیے اسی بحث کے چکر میں۔ پوری توجہ چاہوں گا، ذرا آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے سہارا دینے کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ چاہوں گا، بحث انتہائی جسے کہا جائے ایک گھمبیر جو ہے ہم کو بھونچال میں ڈال دے گی، اور ایک توجہ ذرا سی ادھر سے ادھر ہوئی، میں کچھ کہہ رہا ہوں گا اور آپ سمجھ کچھ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد جب آپ کوٹ کریں گے جا کر کہ مولانا صاحب نے ایسے کہا تھا، میں تو ہاتھ کھڑا کر دوں گا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، یہ میرے خلاف تہمت ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے، میں ان باتوں سے بری الذمہ ہوں، لہٰذا لفظ لفظ پہ توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے نعمت بھیجی، اللہ نے کیوں نعمت بھیجی؟ امتحان لینے کی غرض سے۔ قرآن ہے سورہ فجر، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے میرے پروٹوکول میں اضافہ کر دیا، میرے رب نے میرے پروٹوکول میں اضافہ کر دیا ہے،
ایک جملہ، ایک اسٹیٹمنٹ بندے کی طرف سے یہ آیا کہ رب نے مجھے احترام دیا، رب نے مجھے عزت دی، رب نے میرا اکرام یعنی عزت دینا، احترام کرنا۔ اب ہوا کچھ عرصے بعد یہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، یہ امتحان کی ایک دوسری کیٹیگری ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ الرِّزْقَ، قَدَرَ عَلَيْهِ الرِّزْقَ یعنی اس کے رزق میں تنگی ڈال دی، پیسے کم آنے لگے اس کے پاس، خرچے اس کے بڑھ گئے، بیوی الگ چیخ رہی ہے، بچے الگ چیخ رہے ہیں، ماں باپ الگ چیخ رہے ہیں کہ بھی ہمیں ہمارا خرچہ دو، ہمیں ہمارے پیسے دو، جیب اس کی دن بدن خالی ہوتی جا رہی ہے، اس کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، رزق میں ہو گئی تنگی۔ اور قرآن نے کہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی میں اس کی زندگی میں تنگی ڈال دوں گا، زندگی میں تنگی ڈال دوں گا۔ کروڑ روپے بھی کما رہا ہوگا تو اتنے کا لاس میں بھی جا رہا ہوگا، مقروض بھی ہوگا، پریشان ہوگا، لوگ سمجھیں گے بہت بڑا سیٹ ہے، اس سیٹ سے پوچھیں تو بیچارے کے اندر کاٹو تو لہو نہیں ہے بدن میں، یہ حالت ہوگی اس کی۔ ایسا ہے یعنی سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں۔ فَقَدَرَ عَلَيْهِ الرِّزْقَ، جتنا بڑا بھی تھا، جتنا بڑا تاجر تھا، جتنا بڑا مالدار تھا، اللہ نے تنگی ڈال دی۔ کیوں تنگی ڈالی؟ میں نے ذکر کیا، اسباب ہیں اس کی بھی، ایسے نہیں ہے، امتحان لینے کی غرض سے بھی ایک سبب امتحان ہے، اور ایک سبب ہے اللہ کو بھلا دینا۔ جب اللہ نے تنگی ڈالی، کہنے لگا فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، رب نے میرا بڑغرق کر دیا۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، بس آج اگر اسی بات کو میں سمجھا گیا گفتگو ہماری مکمل ہو جائے گی۔ ذرا ایک دفعہ پھر سے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فَأَمَّا، آیات کو ذرا دوبارہ سماعت فرما لیجیے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، رب نے امتحان لیا، نعمتیں دی، کہنے لگا اللہ نے عزت دی ہے۔ جب رب نے دوبارہ امتحان لیا، توجہ توجہ توجہ، دوبارہ امتحان لیا، فقدر علیہ الرزق، رزق میں تنگی ڈال دی، کہنے لگا رب نے جو ہے اہانت کی ہے میری، رب نے، اللہ نے مجھے ذلیل کیا۔ اب یہ ایک سینٹنس ہے لیکن اس کو آپ مختلف انداز میں سنیں گے اپنے ہی لوگوں سے۔ اللہ کو میں ہی ملا تھا، یہ وہ والا جملہ ہے، رب نے میری اہانت کی، اور کوئی نظر نہیں آیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ جملہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کا نہیں ہے، یہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ، اور جو کیا رب نے کیا۔ اپنے اوپر بات لینے کو تیار، یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے جبر اور اختیار کی۔ یہ وہ جبر والا عقیدہ ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے کھاتے میں ڈال دو، اچھا کیا ہم کیا، اس نے کیا ہے، برا کیا وہ بھی اس کے کھاتے میں، اپنا کچھ ہے نہیں، جسٹ لائک کا روبوٹ جسے کہا جائے، کوئی ہمیں چلا رہا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی کوئی بھی اختیار، آ رہا ہے اس نے عزت دی، جا رہا ہے اس نے ذلیل کر دیا۔ قرآن صراحتاً نفی کر رہا ہے، کلا، نیور، ہرگز ہرگز ایسا نہیں۔ یہ تم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ رب نے کر دیا، رب نے کر دیا، ہر بات کو رب پہ مت ڈالو۔ بل لا تکرمون الیتیم، ذہن میں رہے، خطاب کفار سے ہے، یہ خطاب کافروں سے ہے، یہ خطاب عذاب برداشت کی ہوئی قوموں سے ہے، یہ کلا، ہرگز، بل لا تکرمون الیتیم، تم نے یتیموں کا اکرام نہیں کیا تو اللہ نے عزت چھین لی، تم نے یتیموں کا خیال نہ رکھا، اللہ نے مال سے برکت اٹھا لی۔ 1 کروڑ بھی کما رہے تھے، اتنے کے مقروض تھے، کہاں سے آ رہا تھا کہاں جا رہا تھا تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ بل لا تکرمون الیتیم، اب اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ بھائی میں یتیم کا اکرام کیسے کرتا، میرے تو خود اپنے حالات برے تھے، میرے پاس تو خود کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو کہا کہ اچھا اللہ نے زبان تو دی تھی بات کرنے کے لیے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم نے بات کیوں نہیں کی زبان سے؟ تمہارے تعلقات تھے، دوستوں سے، مخیرین سے روابط تھے، تم ترغیب دلاتے کسی کو کہ بھئی ہمارے علاقے میں مساکین، آئیے آپ ڈونیشن دیجیے، آئیے آپ مدد کیجیے، تم نے تو یہ بھی نہیں کیا۔ خود کر سکتے تھے وہ نہیں کیا تو بھی عذاب ہے، بات کر سکتے تھے، یہ اللہ نے زبان صرف اللہ اکبر کہنے کے لیے تو نہیں دیے کہ اللہ اکبر ہی عبادت ہے باقی کچھ چیز عبادت نہیں ہے، نہیں، یہ بھی عبادت ہے، انسان کسی غریب کی مدد کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرے۔ ایک شخص نے اسی دنیا میں 100 سے 150 مسجدیں بنوائی، صرف زبان استعمال کر کے، جیب سے اس کے 4 آنا نہیں نکلا،
100 سے 150 مساجد بنوا دی زبان استعمال کر کے، اس سیٹ سے بات کی، اس مخیر سے بات کی، اس اچھے بندے سے بات کی، پورے پاکستان ہندوستان میں جہاں آپ جائیں پتہ چلے کہ فلاں بندے نے مسجد بنوائی۔ کیا کیا جی؟ زبان کا استعمال۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم مسکین کے کھانے کے حوالے سے ترغیب بھی نہیں دلاتے تھے۔ تو پوری توجہ چاہ رہا ہوں، وہ مشکل گفتگو کا میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ ہمارا کیا نظریہ ہے؟ جبر اور اختیار کا جب چیپٹر کھلتا ہے، اس پہ اشرے بھی پڑھیں گے، قضا اور قدر، اس گفتگو کا نام قضا اور قدر کا بھی ہے، جبر و اختیار کا بھی ہے، مختلف عناوین سے اس مسئلے کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا میں اور آپ مجبور ہیں یا میں اور آپ مختار ہیں۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اگر مقتل پڑھیں، آپ اگر تاریخ پڑھیں، آپ اگر فضائل پڑھیں، جگہ جگہ آپ کو، یعنی پوری کائنات میں سرکولیٹ ہوا سسٹم ہے یہ، اور ہر بندہ اس کو اپنے مائنڈ سیٹ سے، اپنی سائیکولوجی سے دیکھتا ہے اور وہی سمجھتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا ایسا ہی ہے بالکل۔ آپ جائیے، اہل سنت کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میرے کتاب خانے میں، جب ان کو پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، افعال کا خالق اللہ ہے۔ جب بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ اللہ نے باتوں کو ایجاد کیا، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اسٹیمپ ہمارے اوپر لگتی ہے۔ اسٹیمپ کس کے اوپر لگتی ہے؟ اگر اچھا کام اللہ نے کروا دیا تو نیک مجھے کہا جائے گا، کسب اس کو کہتے ہیں، کسب اصطلاح میں۔ یہ ہمارے اہل سنت برادران کا موجودہ جو پاکستان کے یہ نظریہ ہے، ان کے نچلے لوگوں کو نہیں معلوم، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن علماء جانتے ہیں کہ ان کا یہی نظریہ ہے۔ کام سارے اللہ کرتا ہے، اسٹیمپ اچھے ہونے کی اور برے ہونے کی ہمارے اوپر لگتی ہے۔ یہ ہے جبر والا نظریہ کہ انسان مکمل طور پر مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ آپ مجھے بتائیے، بینی و بین اللہ کے عقیدہ ٹھیک ہے؟ کیا ہم مختار نہیں ہیں؟ کیا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے؟ دوسری سوچ آئی جن کو مفوضہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ٹوٹلی نظام سپرد کر دیا بندے کے، جو کرنا ہے کرو، تم مختار ہو۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ اور آپ سنیں گے، آپ کہیں گے ہاں یہ ذرا سمجھ میں آنے والا ہے، اختیار تو ہے، اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ توجہ، بڑی توجہ، اہل بیت علیہم السلام نے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ جو عقیدے میں ڈسکس ہوتا ہے علم کلام میں، اہل بیت علیہم السلام نے دونوں عقیدوں کو باطل قرار دیا۔ جس نے کہا کہ جی سب کچھ اللہ کر رہا ہے، جبر کا یہ نظریہ باطل ہے۔ جس نے کہا کہ سارا اختیار ہمارے پاس ہے، مفوضہ، سب ہم کرتے ہیں، مکمل مختار ہے، کا یہ والا نظریہ بھی ہے، اس کا بھی آل محمد سے کوئی۔ اب وہ جو میں نے جملے کہے تھے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی اور دلیل تو کوئی آپ نے دی نہیں۔ بہت ساری مجالس ایسی ہیں، بہت ساری چھپی ہوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیچارہ بولنے والا ہے، لکھنے والا ہے، اس کو خود نہیں پتہ کہ میں اس کو کون سے ڈسکرپشن لیول پہ لا کے انلائٹ کروں کہ میرا سامع سننے والا یا میرا قاری پڑھنے والا اس کو سمجھ سکے۔ قضا اور قدر کے آپ نے اگر گفتگو سنی، اکثر ایک مثال دی جاتی ہے، مولا کی کوئی حدیث سنا دی جاتی ہے کہ جی ایک شخص ہے، مولا ہم کتنے مجبور ہیں، کتنے مختار ہیں، مولا نے کہا چلو بھائی ٹانگ اٹھاؤ۔ اسے ٹانگ اٹھائے تو مولا نے کہا اتنے مجبور، اتنے مختار، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے یا نہیں سنی، حدیث مجھے نہیں معلوم، سنیے ہی، اتنے مجبور اتنے مختار۔ عجیب، اتنے مجبور اتنے مختار، اس میں تو 50% مجبور ہو گئے، 50% مختار ہو گئے۔ یہ تو اس بات جبر بھی ہو گیا اور اس بات اختیار، دونوں ثابت ہو گئے اس میں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل محمد علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا، یعنی یہ تو بہت زیادہ بڑا بلنڈر ہو جائے گا جسے کہا جائے۔ ایک تو تھے پورا مجبور مان رہے تھے، ایک تھے مکمل مختار مان رہے تھے۔ ہم نے نظریہ پیش کیا، دونوں میں سے 50-50 لے لیا، بولا آدھے مجبور ہیں، آدھے مختار ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، میں کسی کا نام لیے بغیر صرف جو تھاٹس ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کچھ چیزوں میں مجبور ہیں، میں پیدا ہونے میں مجبور ہیں، مرنے میں مجبور ہیں، باقی ہم لوگ اختیار رکھتے ہیں، باقی ہم لوگ مختار ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ جبر کا بھی اس بات ہو گیا، اختیار کا بھی 50-50 دونوں مان لیا آپ نے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، جبر ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔
تفویض ہمارا عقیدہ نہیں ہے، مکمل مختار نہیں، مکمل مجبور نہیں، آدھے مجبور آدھے مختار نہیں۔ یہ ٹانگ اٹھانے والی مثال جو دی گئی، اس سے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مثال اس لیے دی گئی تھی کہ انسان یہ سمجھے کہ میں 50% مجبور ہوں 50% مختار ہوں، خدا کی قسم خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ آل محمد علیہ السلام نے نظریہ دیا، پوری توجہ چاہوں گا، کہا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین۔ جبر کو ٹوٹلی ڈینائی کر دے، کہا جبر بالکل بھی مجبور نہیں، لا جبر نہیں۔ تفویض کہا کہ تفویض بھی نہیں ہے، مختار بھی نہیں ہے، بل امر بلکہ ایک چیز ہے بین الامرین جو جبر اور اختیار کے بیچ کی چیز ہے، اسے نہ آپ جبر کہہ سکتے ہیں، اسے نہ آپ اختیار کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ جبر نہیں، جبر نہیں، اختیار بھی نہیں، بیچ کی چیز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی آپ کے جتنے افعال ہیں، مولا کا ارشاد لا جبر ولا تفویض، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بل امر بلکہ ایک چیز ہے بٹوین، بالکل بیچ ایک برزخ ہے بیچ میں، وہ جبر بھی نہیں ہے وہ اختیار بھی نہیں، ایک تیسری چیز ہے، وہ جس کو سمجھنا اتنا آسان، توجہ کرنی پڑے گی۔ جتنے افعال میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، ہر کام کے اندر امر بین الامرین، امر بین الامرین، امر بین الامرین، دو چیزوں کے بیچ میں ایک چیز ہے۔ میں دو چیزوں کے بیچ میں ایک چیز ہے، اس کو علماء نے 10-12 طریقوں سے علم کلام کی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ وہ دو چیزوں کے بیچ میں ایک چیز ہے کیا؟ میں صرف ایک آسان سا معنی سمجھنے کے لیے، باقی جناب آپ کو مزید سمجھنا ہو وہ مزید جو ہے عقائد کی کتابیں جو ہمارے شیخ جعفر سبحانی جیسے علماء نے لکھی ہیں ان کو جا کے پڑھیں، وہاں پہ انشاءاللہ مزید تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ ایک دفعہ پھر سے باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر پل، ہر سیکنڈ، ایوری سیکنڈ جیسے آپ کہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں یہ امر بین الامرین سرکولیٹ ہوا ہوا ہے۔ میں ابھی بول رہا ہوں، اسی بولنے میں الفاظ جو آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں، ان الفاظ کی ادائیگی میں، اس درس کو دینے میں، آپ اپنے سننے میں، آپ اپنے اس واچنگ میں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی، دیکھنے میں، سننے میں، ایک سیکنڈ امر بین الامرین ہے۔ نہ آپ اس دیکھنے میں مجبور ہیں، نہ آپ اس دیکھنے میں مختار ہیں۔ اختیار نہیں ہے کہ آپ مکمل مختار ہیں، مجبور بھی نہیں ہے، ایسے مجبور نہیں ہے کہ آپ خود سے اگر نہ چاہیں کہ میں نہ دیکھوں تو دیکھ ہی نہ سکیں، اور ایسے مختار بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو روک نہ سکے۔ جب وہ روکنے پر آتا ہے تو امام جماعت مسجد میں کھڑا ہو کے نماز پڑھانا شروع کرتا ہے، اس کو الحمد یاد نہیں آتی، اگر وہ چاہے تو الحمد یاد نہیں آتی، ہوتا ہے نہیں ہوتا، زندگی بھر الحمد پڑھی یاد نہیں آتی، ایک لمحے کو وہ ایک پاؤس لگا دیتا ہے، چلو بھائی بیٹھ جاؤ، شاباش، تھوڑا سا غرور آیا، تھوڑا سا مسٹیک کی، تھوڑا سا کچھ کیا، شاباش اسٹاپ۔ ایک مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے، مثال غلط ہے لیکن سمجھانے کے لیے ہے، غلط مثال سمجھانے کے لیے ہے، بات کو سمجھیے گا جتنی سمجھائی جا رہی ہے، مثال غلط ہے لیکن سمجھانے کے لیے اچھی مثال ہے۔ ڈوجنگ کار، بچوں کو کبھی آپ لے کے جاتے ہیں کسی پارک، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اسباب تفریح ہو، سامان ہو اچھا، وہاں ایک ڈوجنگ کار ہے۔ ڈوجنگ کار میں ہوتا کیا ہے، بچے کو آپ نے بٹھا دیا، اب اس کی ڈوجنگ کار کے اوپر ایک ایریل جا رہا ہوتا ہے جو اوپر روف سے ٹچ ہوتا ہے، اس کی جو چھت ہوتی ہے، لوہے کی چھت یا جو بھی جالی والی چھت ہوتی ہے، اس سے وہ ٹچ ہوتا ہے، اور یہ ڈوجنگ کار اس وقت تک نہیں چلتی جب تک پیچھے سے کرنٹ نہیں آ رہا ہو ایریل میں، جب تک وہ ایریل سے کنیکشن نہ بناؤ، وہ کرنٹ پاس نہ ہو رہا ہو، وہ ریزز نہ آ رہی ہوں جو پیچھے سے آنی چاہیے، یہ ڈوجنگ کار نہیں چل سکتی۔ جب سب بیٹھ جاتے ہیں، ٹکٹ وکٹ لے لے ہوتے ہیں، جب سب کو بٹھا دیا، اب جاتا ہے وہ اپنے باکس میں، وہ ڈبے میں، وہاں سے جا کے ایک بٹن دباتا ہے، آنا شروع ہو گئی، اب سب کے سب جو ہے ڈوجنگ کار چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اختیار آپ کا ہے، چلا آپ رہے ہیں، ادھر سے ادھر گھما رہے ہیں، بہترین طریقے سے گھما رہے ہیں، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے،
کیا آپ اس ڈوجنگ کار کو چلانے میں مجبور ہیں؟ اختیار آپ کا اپنا ہے، آپ چلا رہے ہیں نا اس کو، مجبور نہیں کیا گیا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ مکمل مختار ہیں اس کو چلانے میں۔ مکمل مختار نہیں کب پتہ چلتا ہے؟ اینڈ میں، جیسے ہی وہاں سے بٹن بند کرتا ہے لوگ خوب گھما رہے ہوتے ہیں، وہی کی وہی کھڑی رہ جاتی ہے، کچھ بھی اس ٹائم پہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا اچھا یہ جو اپنے آپ کو مختار سمجھ کے یوں کر رہا تھا سب دھرا کا دھرا رہ گیا، کوئی اختیار نہیں ہے، مجبور بھی نہیں تھا، گھما تو رہا تھا، نظر تو آ رہا تھا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ اس میں کچھ مسٹیکس ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ پرابلمز ہیں، ان کو میں بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا۔ بات صرف اتنی سی ہے، نہ آپ مجبور محض ہیں، ایبسولوٹ جسے کہا جائے خالص، نہ آپ مکمل مختار ہیں۔ اللہ نے قدرتیں آپ کو دی ہیں، جس طرح ڈوجنگ کار کی ہم نے مثال دی، پیچھے سے ریز آ رہی ہے، لیکن اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، گاڑی کو کہاں موڑنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ ادھر موڑے سیدھے ہاتھ پہ جائیں، الٹے ہاتھ پہ جائیں۔ اسی لیے معصومین نے ادب سکھایا کہ مسلسل ورد زبان کو، مفاتی کے اوراق پلٹی ہے، حرز فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وہاں دکھائی دے گا، دعائے عرفہ میں دکھائی دے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا اور آگے گئے، کسی اور ذکر کو ورد کو ڈھونڈا، وہاں دکھائی دیا، کسی اور مولا کا حرز وہاں دکھائی دیا، کسی اور دعا کے ذیل میں وہاں دکھائی دیا، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، بار اللہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں اس نے اگر ہم سے نظر اٹھا لی، یہی ہمارے لیے فنا ہے، یہی ہماری بربادی ہے۔ اس سے زیادہ بڑا عذاب نہیں ہو سکتا وہ اپنے لطف و کرم کو ہم پر سے اٹھانا۔ بار اللہ ہر لمحے اپنی رحمتوں کو نازل رکھ، اپنی عنایتوں کو نزول فرما۔ رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا۔ جب یہ امر بین الامرین انسان کو سمجھ میں آ گیا کہ میں ایک ایک پل چلنے میں اللہ کا محتاج، پھر ہم لوگ پلٹ گئے اسی پہلی مجلس اور پہلے درس کی طرف کہ میں اور آپ ممکن الوجود ہیں، میں اور آپ حادث ہیں، حادث کی ذات میں احتیاج رکھا ہے۔ ایک ایک پل اگر میں بول رہا ہوں بنا قدرت الہی کے بات نہیں کر سکتا۔ اگر سانس جو نیچے جا رہی ہے واپس بیک نہ ہو، واپس اوپر کو نہ آئے، الفاظ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اگر قوتیں ساتھ، اگر دماغ ساتھ چھوڑ دے، اگر یہ دانت ساتھ چھوڑ دے، اگر زبان ساتھ چھوڑ دے، اگر گلے کی نسیں اور رگیں، کوئی ایک لفظ انسان ادا۔ کسی بڑے عالم کا واقعہ بڑے مقام پر خطاب کرنے کے لیے آئے، ایران میں فرض کیجئے نشتر پارک تباہ ہوئی، ہزاروں لاکھوں لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پہ چڑھے، مجمع دیکھا، مزہ آ گیا بھائی، سبحان اللہ، اتنی بڑی پبلک، اتنا بڑا مجمع۔ شیطان نے حملہ کیا، بولا یہ سب تمہیں سننے آئے ہیں، یہ سب تمہیں سننے آئے ہیں۔ سمجھا کہ اچھا میں ہوں، میں یہ انانیت آ گئی، میں ہوں کہ جس کے لیے اتنے سارے لوگ آئے۔ اللہ نے وہی جھٹکا دیا۔ اچھا امر بین الامرین سے آگے نکل کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو مختار، بلینک ہو گیا مائنڈ، بالکل نہ آیت ذہن میں آئی نہ روایت ذہن میں آئی۔ کافی دیر لوگوں کو دیکھتے رہے، اس کے بعد فارسی میں کہا رفت، یعنی گون، اور اتر کے چلے گئے۔ امر بین الامرین، ایک ایک پل انسان، یہ ہم لوگ خطبہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں، اپنا بھی تجربہ اور دوسروں کا بھی۔ یا آپ کسی خطیب سے پوچھے گا وہ تائید کرے گا، ڈینائی نہیں کرے گا اس کو۔ جب ہم لوگ بھرپور تیاری کرتے ہیں، خطبہ، ذاکرین، علماء جتنے بھی ہیں، مجلس کی زبردست تیاری، رٹے لگا کے حدیثیں یاد، آیتیں یاد، نقطوں کی جو نا پریکٹس کر لی، الفاظ کو سارا ریوائنڈ کر لیا کئی دفعہ کہ آج تو تباہی ہوگی، آج تو بعض لوگ مذاق میں چھتیں اڑیں گی، دیواریں ٹوٹیں گی، آج تو دھما چوکڑی ہوگی۔ اس دن سب سے زیادہ خراب مجلس ہوتی ہے، سب سے زیادہ لو کیٹیگری کی مجلس تبھی ہوتی ہے جب میں سمجھتا ہوں آج تو ہو گیا کام، اور جب ہم لوگ ڈرتے ہوئے جاتے ہیں پتہ نہیں آج کیا ہوگا، مولا با کرم کریں، تیاری بھی صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا کیا، ایسی کمال کی مجلس ہوتی ہے، ایسی دعوت ملتی ہے، ایسی دعائیں ملتی ہیں کہ اللہ اکبر۔ الامر بین الامرین، تم کچھ نہیں ہو، سب کچھ وہ ہے، فوق کل شیء وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، وہ تمہارا امتحان لینے لگا ہے، لیکن اپنے عمل سے تم غافل مت ہونا، مجبور بھی تم نہیں ہو مکمل ہر چیز پہ ڈال دو، ڈینائے کلا، تم اپنے عمل کو دیکھو، بل لا تکرمون الیتیم،
مختار بھی نہیں ہو، مختار بنو گے وہیں جھٹکا لگے گا۔ دعا ہے خداوند متعال سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بہرحال تو جواسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے رزق علم میں اضافہ عطا فرما۔ جواسطہ محمد و آل محمد کا سورہ فجر کی ان آیات مجیدہ کو اچھے طریقے سے پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جبر و اختیار کی بحث جو مشکل ترین بحث ہے، امام زمانہ کے صدقے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو واسطہ محمد و آل محمد کا بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ سرکار صاحب الامر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں گزارش ہے، سورہ فاتحہ کی مرحوم یوسف احمد، مرحومہ امینہ بائی عبداللہ، مرحوم غلام علی سچے دینہ، مرحومہ حمیدہ سچے دینہ، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی، محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، کل مرحوم مومنین والمومنات اور شہدائے ملت جعفریہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير.